حرام کھانا عمل کو منقطع اور دین کو کمزور کر دیتا ہے، اور حرام مبتدی پر اس کا علم اور حرام کھانا عامل پر اس کا عمل خراب کر دیتا ہے، اور ناپاک لوگوں کے پاس رہنا نگاہ بصیرت میں تاریکی پیدا کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ میں آیا کیا؟ ہاں بس خراب لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت، ان سے کلام کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلام ظلمت بھرا ہوتا ہے، جو تمہاری طرف پھرتا ہے۔ نہیں بات ہوتی کہ وہ جو کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام جو ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے؟ ظلمت والا ہوتا ہے، جس کی ایک جو نور، ایک تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ کا بندہ اگر بولتا ہے تو اس سے نور نکلتا ہے، اور خراب لوگ اگر بات کرتے ہیں نا تو اس سے کیا نکلتی ہے؟ ظلمت نکلتی ہے۔ تو جن کے منہ سے ظلمت نکلتی ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ رنگ اپنے اوپر چڑھتا ہے، وہ رنگ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اسی لیے بعض جو ہے نا وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی بیٹھک کہاں ہوتی ہے؟ ظلمت والوں کے پاس بیٹھک ہوتی ہے، لہذا ان کا رنگ جو ہے نا وہ چڑھتا ہے، اور جب ان کا رنگ چڑھتا ہے نا تو وہ برائیوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تم کہتے کہ ارے وہ فلانا تو بہت اچھا تھا، وہ ظلمت میں کیسے رنگ گیا، کیسے اس سے برائیاں صادر ہوئیں، تو اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ جن میں وہ بیٹھ رہا ہے تو ان سے کیا خارج ہو رہی ہے؟ ظلمت۔ اور ظلمت جو ہے نا وہ اس کے اندر اتنا نور نہیں ہے کہ وہ اس ظلمت کو جو ہے نا وہ کیا کر سکے؟ وہ ظلمت کا دفاع کر سکے، لہذا وہ ظلمت جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ مسلسل صحبت اس کو جو ہے نا وہ کیا کر دیتی ہے؟ خراب کر دیتی ہے۔ تو حرام کھانا عمل کو منقطع اور دین کو کمزور کر دیتا ہے، قول حرام مبتدی پر اس کا علم اور حرام کھانا عامل پر اس کا عمل خراب کر دیتا ہے، اور ناپاک لوگوں کے پاس رہنا نگاہ بصیرت میں تاریکی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بصارت تو رہتی ہے لیکن بصیرت۔ اب آپ یہ غور کریں کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ایسا مرد ہے کہ جس کے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے، کافر، اور ایسے کے پاس وہ روز جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کا رنگ اس پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ عَنِ الْأَوْثَانِ، یہ اوثان جو مطلب جو شکل رکھتے ہیں تو ان کی نجاست سے تم کب بچ سکتے ہو؟ جب ان کے چھونے کی چیزیں نہ کھاؤ، ان کے چھونے کی چیزیں نہ کھاؤ، کہ وہ جب چھوتے ہیں تو اس کی جو ہے نا کیا چلی جاتی ہے؟ برکت۔ لہذا فوراً ایسے جگہ پر اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نگاہ بصیرت میں تاریکی پیدا کرتا ہے۔ اب ہم نے ایک الگ ہی مضمون جو کل ہم نے اس میں شامل تھا تو وہ بات ختم ہو گئی۔ دنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو دنا کے لفظ سے جو ہے نا وہ کیا ہے بتا رہا ہے یہ کہ اس سے نفس سیراب ہوا۔ کس کا؟ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ۔ فتح اللہ سے قلب سیراب ہوا،
فتدلہ سے جو ہے نا آپ کا کیا ہوا؟ قلب قاب قوسین سے ارواح سیراب ہوئی. تو ارواح سیراب ہوئی کا مطلب سارے لطائف جو ہے نا وہ کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے. روشن تو پہلے بھی تھے لیکن مزید اس میں روشنی آ گئی. اور او ادنا سے سر سیراب ہوا. اب اور کون سے مشاہدے کی خواہش ہے؟ جب سب کچھ سیراب ہو گیا تو کیا ہے؟ اب کسی اور مشاہدے کی خواہش نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی لطائف ہیں ان سے مشاہدہ ہوتا ہے، دیدار نہیں ہوتا ہے نا. اور دیدار تو کل قیامت کے ہی دن عام لوگوں کو ہوگا. جان و دل ہوش و خرد سبھی تو سیراب ہوئے. اب بتاؤ کہ تمہیں کون سی حسرت باقی؟ کوئی حسرت باقی نہیں. اور اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے سنوارا. ہر طرح سے کیا؟ بشریت اور ہے اور مثل بشریت اور ہے. بشریت سے جو فنا نہ ہوا، نہیں بات، بشریت سے جو اس کو بقا کیسے ملی؟ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے مثل بشر ہوں. بشر نہیں سمجھ، تمہارے جو ہے نا وہ کیا ہوں؟ مثل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ میں بھی ایک بشر ہوں لیکن بشر نہیں. کہ جہاں تاریکیاں جب ختم